فضل الرحمان کا حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بلوچستان اور کے پی کے سے تحریک چلانے کا فیصلہ اور دوسری طرف مولانا کا ایک نرم سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے بھی موجود ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز مل کر کوئی ایسی تحریک چلا سکیں گی جو؟ دیکھیں، کچھ کامن چیزیں ہوتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے بیچ. اگر آپ کو یاد ہو وہ 35 پنکچر والا بیان، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. ماشاءاللہ مولانا اب فالوور بنتے جا رہے ہیں خان صاحب کے. انہوں نے بھی کہا کہ میں جو یہودی ایجنٹ کہتا تھا ان کو، وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. دیکھیے، مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو. لیکن مولانا کے پاس وہ اسٹریٹ پاور اس قابل نہیں ہے کہ ملک میں یا تو تختہ الٹ دے اور یا ووٹ کے ذریعے پاکستان پہ حکومت کر لے. لہٰذا اس کو کسی نہ کسی فورس کے ساتھ ملنا ہے. اور ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ کبھی تو ان کے والد بزرگوار کی جے یو آئی جو ہے وہ پی این اے کا حصہ بن جاتی تھی اور کبھی پھر وہ حکومت کا حصہ بن جاتی تھی. یہ ٹریک ریکارڈ ہے نا. خود مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ کشمیر کمیٹی لے کے پوچھے 2 ٹینور جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں. اس دفعہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بحث یہ تھی کہ 5 منسٹریوں اور پریزیڈنسی ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولانا کو ناراضگی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اس لیے کہ 2018 کے الیکشن میں اور 2024 کے الیکشن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوشش کی گئی کہ ہمیں اس الیکٹرل پروسیس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. اب یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کچھ تو بظاہر نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس کے اندر خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولانا ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے یقینی طور پہ ایک تحریک بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن پی ٹی آئی مل جائے گی؟ پی ٹی آئی تو اس وقت اس حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ بھی کرے گی، کسی کے ساتھ بھی مل جائے گی. وہ جو ان کا مورل سٹانس تھا کہ ہم کو مولانا ڈیزل اور یہ وہ، اچھا نہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ موریلٹی جوڑ رہے ہیں. بہت بڑا دل ہے آپ ہم کا. چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے چاہے جو بھی ہو جائے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہم نہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ذرا پچھلی جب حکومت تھی ان کے الائز کے ساتھ چلیں ذرا. یہی ایم کیو ایم تھی نا، یہی مینگل صاحب تھے نا. تو اس لیے یہ سیاسی بیانات جو ہیں یہ ان کو حتمی نہیں سمجھ لینا چاہیے. اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، دوسری جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. یعنی سیاسی بیانات دیتے ہیں پھر اس کا پیرا نہیں دیتے ہیں. بہت سارے سینئر تجزیہ کار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا، ویسے انہوں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو اس بار مولانا کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 2 میجر پارٹیز تھی اور سب کچھ آرام سے بن رہا تھا، 2/3 میجورٹی بھی آ رہی تھی، تو ان کو مولانا کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مولانا کو سائڈ پہ کر دیا. لیکن اچھا تھا کہ مولانا کو بلوچستان میں بھی ایڈجسٹ کر لیا جاتا اور کچھ تھوڑا کے پی کے میں بھی ان کو سپیس دی جاتی، تو ایسا ہی مولانا. میں سینئر تجزیہ کار ہونے کا الزام قبول کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تبصرہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس 9 مئی کے حوالے سے بھی، اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک سخت بیانیہ سامنے آیا کہ معافی تو مجھ سے مانگی جائے. علی امین گنڈا پور صاحب پہلے ہی سخت بیانات دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ میں گورنر ہاؤس پہ بھی قبضہ کر لوں گا، میں پیس کو پر قبضہ کر لوں گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اس ساری صورتحال میں پھر اس کے بعد جوڈیشری کا ایک تنازع اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. عمران خان کی بیل ہوگی، علی امین گنڈا پور صاحب کی، اور 10 اور لوگوں کی بھی بیل ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خدشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مزید دباؤ بڑھے گا. آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے، میں اس سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا. ہم دونوں کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور دوسرا جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر جنرل عاصم منیر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. ویسے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے ایک مذاقیہ بات، آج مریم نواز صاحبہ نے ایلیٹ فورس کا یونیفارم پہن کے، وہ چونکہ آپ پچھلی دفعہ اتنے چڑے تھے ان کی یونیفارم پہننے سے تو اس نے کہا تھوڑا اور چڑھایا جائے ان کو. تو یہ تو جواباں غزل ہے پی ٹی آئی کے اس کرٹیسزم کے لیے، اور یہ بچگانہ حرکت ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. اینی وے، تو ان دونوں کے بیانات کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ایک بات کیٹیگوریکلی کلیئر کر دی ہے کہ دیر ول بی نو کمپرومائز آن 9th میں. دوز ہو ڈڈ اٹ ول ہیو ٹو پے فار اٹ. جو نئی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کیٹیگریز ہیں. ہم ایک وہ جو براہ راست ملوث تھے، ایک وہ جو ان کے سہولت کار تھے، اور جو تیسری ڈینجرس کیٹیگری ایڈ ہوئی ہے وہ جو اس کے منصوبہ ساز تھے. میں پریوی تو نہیں ہوں کسی انفارمیشن کا، لیکن اگر خان صاحب کی ضمانت تمام کیسز میں بھی ہو گئی تو وہ 9th میں پھر پکڑے جائیں گے.
اور کورٹ مارشل ہوگا ان کا. لیکن سر وہ یہ بات سے متفق ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو کہ فوج نے بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ بھی کہتے ہیں بنائیں، تو بنائیں اور ثابت کریں اور انکوائری کریں. ہمیں پہلے پروسیکیوشن میں یہ ثابت تو کریں کہ ہم منصوبہ ساز تھے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا سب سے کمال کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کمیشن وہاں بنتے ہیں جہاں کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، جہاں اس کے ثبوت موجود نہ ہو. لیکن سر کسی بھی نہیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جب ایویڈنس موجود ہے، جب ویڈیوز موجود ہیں، جب آپ کی تقاریر موقع کے اوپر موجود ہیں، تو کون سی ایویڈنس چاہیے جناب آپ کو؟ سر ویسے ایسی کون سی تقاریر عمران خان کی ایسی ہے جو اس کو براہ راست اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ منصوبہ انہوں نے بنایا؟ اب آپ نے مجھے چونکہ چیلنج کیا ہے اس لیے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا. میں آپ کو لے جاتا ہوں 9 مئی کے سپریم کورٹ کے احاطے میں بیٹھے ہوئے، جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے دیکھا مجھے آپ نے پکڑا تو کیا کیا میرے ٹائیگرز نے. یہاں ختم نہیں ہوئی بات. انہوں نے کہا اگر آپ مجھے پھر پکڑیں گے تو اس سے بدتر ہوگا. یہ کس کا بیان ہے؟ یہ عمران خان کا. اور کون سی ثبوت چاہیے آپ کو جناب؟ لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لوگوں نے خود تقریروں میں کہا کہ ہمیں خان صاحب دیکھیے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اتنا ہی سچا ثبوت آپ کے پاس ہے، اتنے سالڈ ثبوت ہیں، تو پھر تو جلدی بنا دیں کمیشن تاکہ یہ بات کسی کنارے لگے. لیکن وہ بھی اس بات کو پیچھے 2014 کی طرف لے گئے نا. نہیں، وہ لے جائیں گے نا، اس لیے کہ وہ جو ہائیبرڈ سسٹم ایجاد ہوا تھا یا ایجاد ہونے کا جو پلان ہوا تھا تو آپ کو پتہ نا کب سے چل رہا تھا. تو سر اس میں سے نکلے گا بھی کون کون، یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ ایبسلیوٹلی. وہ سارے دیکھیں، وہ راحت اندوری کا ایک شعر ہے کہ جب آگ لگے گی تو سب کے مکان جلیں گے، صرف ہمارا مکان نہیں جلے گا. تو مشرف صاحب کو بھی آرام سے دبئی بھیج دیا. ایبسلیوٹلی. دیکھیں بات آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ احتساب جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہونا چاہیے. احتساب ان کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے سیاستدانوں کو استعمال کیا ہے، جنہوں نے سیاستدانوں کو استعمال کر کے رجیمز ٹاپل کی ہیں. یہ احتساب اگر ہو تو پھر ڈھنگ سے ہو، اس کو مطلب ہے اس کو مذاق نہ بنائیں. سر نواز شریف صاحب کے بارے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب صدارت سنبھالیں گے مسلم لیگ نون کی، اور مسلم لیگ نون کی اگر وہ صدارت سنبھالیں گے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے کہ وہ ان کا نشانہ بھی وہ داغ کر باندھ کر لگائیں گے اور ہدف اسٹیبلشمنٹ ہی ہو. دیکھیے ان کے بارے میں آپ کی بات اس لیے مان لیتا ہوں کہ ایک آدمی ہوتا ہے ایک دفعہ کے تجربے سے سیکھ لیتا ہے، 2 دفعہ کے تجربے سے سیکھ لیتا ہے. انہوں نے 3 دفعہ اپنی حکومتیں گنوائی ہیں یہی شوق پورا کرنے میں، اور 4تھی دفعہ الٹیمیٹلی ڈسکوالیفائی ہو کے گھر بیٹھ گئے. یہ بات طے ہے کہ وہ اگر سپوزڈلی وہ صدر بننے کے بعد پھر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، 4تھی دفعہ بھی لڑیں گے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اور وہ پرائم منسٹر بنے ہی اس لیے نہیں بنے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہو سکتی. تو سر انہوں نے پھر کیوں تیار ہوئے ایسی حکومت لینے میں جس کے اوپر ان کا نہ تو اختیار ہے، اپنے وزراء وہ خود نہیں لگا سکتے، کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے؟ یہ اس لیے نہیں بنے وہ خود اس کو کہ ان جب قریب پہنچی بات، الیکشن ہونے لگے تو جتنی کمٹمنٹ کی گئی تھی ان سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان سب سے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بٹرے کیا ہے. تو پھر سر مولانا کی بات تو ٹھیک ہے نا کہ وہ مولانا نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہا کہ آپ اس سائڈ پہ آئیں، چھوڑیں یہ حکومت کیوں لی آپ نے؟ وہ جو پرووربیل سیئنگ ہے نا کہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. حکومت چھوڑنا جو ہے نا اس کے لیے بڑے پتے کی ضرورت ہوتی ہے. سر ایک آخری سوال، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، عمران خان، اب میاں صاحب بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں گے تو دور دور تک یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کہیں اسٹیبلٹی نظر آئے گی. IMF پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہی آگے اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ کر یہ سارے تنازعات کو حل کرنے کے لیے خود بھی بیٹھ جائے گی اور یہ سارے بھی اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر آپس میں کسی کنسنسس پر آئیں گے؟ آپ کا پھر تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب تک اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت کا دشمن ایک ہے اور ان کی کٹی ہے، اس وقت تک تو یہ حکومت کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور یہ یاد رکھیے جتنا وقت حکومت کو ملتا جائے گا اس میں ڈسٹرکشن کم اور اسٹیبلٹی زیادہ آئے گی. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی پریشر ڈالا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے،
یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم اگر ان کو ملے گا. مثال کے طور پر ایک جو کیشے تھا وہ ریلیز کر دیا آئی ایم ایف نے ڈیلیگیشن بھیج دیا اگلے لانگ ٹرم لون کے لیے. اگر وہ کسی طرح سے ہو جاتا ہے، اور جس طرح سعودی عرب کے ساتھ انویسٹمنٹ کی باتیں آپ نے دیکھا کتنی وزیٹیشن ہوئی ہے وہاں سے، اگر فرض کیجئے وہ 5-6 ارب کی وہ بھی آ جاتی ہے، 6 ارب کا یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو ہم نکل گئے نا اس میں سے. اور جب آپ اس میں سے نکل گئے تو پھر تو جو مرضی پریشر آپ ڈالتے رہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو یہ ایڈوانٹیج ملے گی کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر عاصم منیر ول نیور سٹ ود عمران خان. ٹیک مائی ورڈس. اب انہوں نے الٹیمیٹلی آخری کوشش یہ کی ہے کہ میں خط لکھوں گا آرمی چیف کو. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی سے بات نہیں ہو سکتی اور ان سے تو بالکل نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ خط کے لیے لکھ رہے ہیں. یہ کمپلیکس ہے صورتحال، یہ ابھی جاری رہے گی، لیکن اگر حکومت کو سپیس ملتی گئی تو امکان یہ ہے کہ الٹیمیٹلی خان صاحب اس رجیم کے لیے تو کم از کم ایلیمنٹ ہو جائیں گے. خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جس کا خود اپنا مشاہدہ اور اپنے نالج ٹھیک ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے میرے جیسے بندے کے لیے. اٹس مائی کمپلیمنٹ. تھینک یو سو مچ. آج پاکستان اس نیچ پر پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کے تمام اثاثے سیل پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم پوری دنیا سے گزارش کر رہے ہیں کہ آ کر ہمارے پروجیکٹس خریدیں اور اس میں سرمایہ کاری کریں. اور دوسری طرف آئی ایم ایف سے ہم دن بہ دن روز $1 کے لیے منتیں کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کل ایک اور نئی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اپنے قرضے بھی کچھ دیر کے لیے رول اوور کروا دیے جائیں. چائنا سے بھی یہ درخواست کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف صرف دبئی لیگ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے ہی صرف اشرافیہ کے $11 ارب کے اثاثے دبئی میں موجود ہیں، جو کہ بھارت کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر. اور تیسری بات یہ کہ جو گندم سکینڈل جیسے معاملات سامنے آتے ہیں، اس سے یہ